کالی حویلی کا راز، قسط نمبر 5، خون سے لکھی ڈائری۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں خوف بھی تھا، بے یقینی بھی، اور ایسے سوال بھی جن کا جواب شاید اس حویلی کی دیواروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ احمد کچھ دیر تک فرش پر پڑے خون آلود شناختی کارڈ کو دیکھتا رہا۔ تصویریں اس کی اپنی تھیں، نام بھی اسی کا تھا، مگر تاریخ 8 سال پرانی درج تھی۔ اس نے کئی بار کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، جیسے امید ہو کہ شاید یہ کوئی مذاق یا دھوکہ ہو، مگر ہر بار وہی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی۔ آخرکار وہ شخص کون تھا جو چند لمحے پہلے اس کے ساتھ چل رہا تھا؟ اگر وہ اصلی احمد تھا تو پھر خود احمد کون تھا؟ اس کے ذہن میں سوال ہی سوال تھے، اور ہر سوال پہلے سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ اسی سوچ میں گم وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا تو اس کی نظر دیوار کے ساتھ رکھی ایک پرانی لکڑی کی الماری پر پڑی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ابھی چند لمحے پہلے وہاں کوئی الماری موجود نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ لکڑی نمی سے سیاہ ہو چکی تھی اور دروازے پر زنگ آلود لوہے کا ایک چھوٹا سا ہینڈل لگا تھا۔ احمد نے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر گرد سے اٹی ہوئی چند پرانی کتابیں اور ان کے درمیان سرخ چمڑے میں بندھی ایک موٹی ڈائری رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری اٹھائی، پورے کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا دوڑ گیا اور دور کہیں سے عورت کے آہستہ آہستہ رونے کی آواز سنائی دی۔ احمد نے بے اختیار ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ کاغذ وقت کے ساتھ زرد پڑ چکا تھا، مگر اس پر لکھی تحریر اب بھی گہرے سرخ رنگ میں نمایاں تھی۔ پہلے تو اسے لگا جیسے کسی نے سرخ سیاہی استعمال کی ہو، مگر جب اس نے انگلی سے حروف کو چھوا تو ایک عجیب سی بدبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ سیاہی نہیں تھی، یہ خون تھا۔ پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کالی حویلی نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ احمد کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے، مگر اس کے اندر کا صحافی ابھی بھی ہر راز کو جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دوسرا صفحہ کھولا۔ اس صفحے پر ایک تاریخ درج تھی: 17 اکتوبر 1926۔ نیچے لکھا تھا: آج پہلی قربانی مکمل ہوئی، خاندان ختم ہو گیا، مگر دروازہ بند نہ ہو سکا۔ اب ہر 50 سال بعد ایک نیا نگہبان اور ایک نیا مہمان اس کھیل کا حصہ بنیں گے۔ احمد نے حیرت سے سانس کھینچی۔ یہی وہ سال تھا جس میں ملک خاندان پراسرار طور پر غائب ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اگلے چند صفحات پلٹے۔ ہر صفحے پر کسی نہ کسی شخص کا نام، اس کی آمد کی تاریخ، اور پھر صرف ایک لفظ لکھا تھا: لاپتہ۔ وہ صفحات پلٹتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک نام دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ صفحے کے درمیان صاف لکھا تھا: احمد خان۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ نیچے آج کی تاریخ درج تھی اور اس کے بعد صرف ایک خالی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، جیسے کسی انجام کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ احمد نے گھبرا کر ڈائری بند کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کسی نے میرا نام برسوں پہلے کیسے لکھ دیا؟ اسی لمحے کمرے میں ایک مانوس آواز گونجی: کیونکہ تمہاری آمد پہلے سے ہی لکھی جا چکی تھی۔ احمد نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، جیسے دیواریں خود بول رہی ہوں: یہ کون ہے؟ سامنے آؤ، احمد نے بلند آواز میں کہا، مگر جواب میں صرف اسے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ پھر خاموشی۔ احمد نے دوبارہ ڈائری کھولی۔ اس بار آخری صفحہ خود بخود کھل گیا۔ وہاں کوئی تحریر موجود نہیں تھی، صرف ایک خالی صفحہ تھا۔ اچانک اس خالی صفحے پر سرخ رنگ سے چند قطرے نمودار ہوئے۔ قطرے آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے اور چند ہی لمحوں میں الفاظ بن گئے۔ احمد خوفزدہ ہو کر انہیں پڑھنے لگا: اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو آئندہ دروازہ اکیلے مت کھولنا، کیونکہ اس کے دوسری طرف تمہارا دشمن نہیں، تمہارا ماضی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ الفاظ مکمل ہوتے ہی ڈائری زور سے بند ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کی دیوار میں ایک زوردار آواز کے ساتھ دراڑ پڑی۔ دراڑ آہستہ آہستہ چوڑی ہونے لگی اور اس کے پیچھے ایک خفیہ رستہ دکھائی دینے لگا۔ اس رستے میں سے مدھم زرد روشنی آ رہی تھی، مگر اس روشنی کے ساتھ بچوں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ احمد نے چند قدم آگے بڑھ کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر اچانک سے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وہ گھبرا کر پلٹا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے اس کے کان کے بالکل قریب ایک دھیمی سی آواز سنائی دی: ڈائری نے تمہیں رستہ تو دکھا دیا، مگر کیا تم سچ برداشت بھی کر سکو گے؟ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس نے ایک بار پھر خفیہ رستے کی طرف دیکھا۔ اب اس کے پاس صرف 2 رستے تھے، یا تو واپس مڑ جائے یا اس دروازے کے پیچھے چھپے اس راز کا سامنا کرے جس نے ایک صدی سے نہ جانے کتنی زندگیاں نکل لی تھیں۔ قسط نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط، زیر زمین سرنگ۔ ڈائری میں ملنے والے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے احمد اس خفیہ رستے میں داخل ہوگا جہاں حویلی کے نیچے چھپی ایک پراسرار سرنگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر اس سرنگ میں صرف اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جنہیں دنیا برسوں پہلے مردہ یا لاپتہ سمجھ چکی ہے، اور انہی میں چھپا ہوگا کالی حویلی کے سب سے بڑے راز کا پہلا سراغ۔